لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. مل کر اونچی آواز سے پڑھیں، شرمائے نہ. لا الہ الا اللہ 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 لا اللہ 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 الا 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 اللہ. کسی کو دھوکہ نہیں دے گی، وہ زبان جھوٹ نہیں بولے گی، وہ زبان کسی کی چگلی نہیں کرے گی، کسی کو دیکھ کے حسد نہیں کھائے گی. وہ جب یہ چیزیں آپ میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھ لینا آپ کا ذکر قبول ہونا شروع ہو گیا. یہ آپ کے اختیار میں ہے، یہ کسی کی دعا میں نہیں ہے کہ یہ آپ کوئی دعا کسی کروانے چلے جائیں گے اثر ہوگی. یہ آپ کی زبان ہے، یہ آپ کے اختیار میں، زبان آپ کے اختیار میں ہے، جس کے اللہ تعالیٰ نے بتی گاڑ بٹھا دی ہے ہماری زبان میں. جب یہ کھلتی ہے پھر کوئی بات نکلتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کم بولنا. اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ حکمت ہے کم بولیں گے تو کم غلط بات نکلے گی. جب ہم اپنی زبان کو عادت ڈال دیں گے نا کم بولنے کی، یہ پھر بولنے سے پہلے 10 سمجھ سوچے گی میں کیا بولوں. ہم نے اپنی زبان پہ ہمارا قابو نہیں ہے. تو جب ہماری زبان پہ ہمارا قابو نہیں ہے، جس کی نہ کوئی ہڈی کچھ بھی نہیں ہے، تو پورے وجود کو کس طرح قابو کریں گے؟ ابھی تو کان الگ ہے، ناک آپ کی ناک الگ ہے، آنکھیں الگ ہے، بہت سی چیزیں ہمارے جسم کے اندر ہے، ہاتھ ہمارے الگ ہے. ہم نے تو آج تک اپنے آپ کو نہیں کھولا. ہم چل رہے ہیں دنیا کو سمجھانے، دنیا بدلنے. ہم کہتے ہیں تمہیں بڑا دیکھ رہا ہے، تمہیں دیکھ کے جان جانا، میں چال دیکھ کے تم جان جانا. اپنے آپ تو جانیا نہیں آئے گا، وہ چال دیکھ کے تم دس کی بندہ ہوگا. جہاں بندہ اپنے آپ کو نہیں جان سکے، جنہیں اپنے آپ کو نہیں سمجھا نہیں آئے گا، جنہیں اپنے دو جسم کا پورا حصہ اس کا اوپر اپنے اختیار میں نہیں ہے، اپنے قابو میں نہیں ہے اس کے، وہ کس طرح کہہ سکتا ہے میں دوسرے بندے کو دیکھ کر پہچان جاتا ہوں اس کو؟ میں دنیا کی مار کھائی ہے میں نے، سمجھ میں نہیں آتی. جس کو اپنی حکمت نہیں، جس کو اپنی معرفت نہیں ہے، وہ قرآن پاک سے کیا معرفت لے گا؟ جس کو اپنے آپ کی اپنے وجود کا علم نہیں ہے، وہ کس طرح کہہ سکتا ہے میں نماز سے فائدہ اٹھا لیا؟ نماز کی سب سے ہلکا اللہ تعالیٰ نے کیا اس طرح پڑھو کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہو. اب یہاں پہ اللہ کو کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ اس طرح نماز پڑھے گا تو نظر آئے گا تجھے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا نہیں دیکھ، یہ دیکھ رہے میں تو دیکھ رہا ہوں. ہم نے دو صفتیں بیان کی نماز کی، یہ میں تو مجھے دیکھ رہا ہے یا تو میں تجھے دیکھ رہا ہوں. آپ خود اپنے آپ کا تزکیہ کریں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں دو میں سے کون سی کیفیت تاری ہوتی ہے؟ اگر ہمارے کوئی سی ایم یا پی ایم یا کوئی بادشاہ بیٹھا ہو نا، ہمارا کیا رویہ اس کے سامنے ہوتا ہے؟ ہمارا بوس ہی ہو نا، تو ہم کام کرتے ہیں، اس کے سامنے کس طرح کھڑے ہوں گے ہم؟ اگر وہ کیفیت وہاں پہ چینج ہو رہی ہے، اس کا مطلب مالی کیفیت نہیں آ رہی جو مالکوں کا مالک ہے، تو پھر ہمارے ہم کو خود دیکھنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. یہ صرف نماز پڑھنے کا طریقہ ہے بھی.
قبول ہونے کا آگے سے سیاہ مراحل ہے، یہ بھی بعد کی باتیں ہیں. جب پہلی کنڈیشن ہم پہ لگائی گی وہی ہم پوری نہیں کرتے، ہم کس طرح کہتے ہیں باقی چیز ہو گئی. وہ جس کہ میرے گھر میں پریشانی ختم ہو جائے، کیوں ہو؟ تو نے حق ادا کیا اس کو. لیکن نماز ہے تو اس نے اپنے محبوب کو تحفے میں دی ہے، ہم وہ نہیں اس کا حق ادا نہیں کرتے. تو ہم کس طرح کہتے ہیں اپنے آپ کا ہم ایسے ہو جائے کہ پوری دنیا ہم سے فائدہ اٹھائے، ہم پوری دنیا کے بادشاہ بن کے میرے مالی بن جائے، ہر پیسہ دنیا کا ہماری جیب میں آ جائے. ذکر ہی نہیں ہے ہمارے اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے. تو صرف باتیں بہت ہیں، بہت عالم ہیں، بہت لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں، لیکن بات وہ دل پہ اتری. اور یہ دل پہ آپ خود ہی اتارو گے، کیونکہ دل کا دروازہ آپ کے پاس ہے. کان آپ کے اپنے ہیں، زبان آپ کی اپنی ہے. جب تک آپ خود اپنے آپ کو نہیں کوشش کرو گے، اگر بندہ کچھ نہیں کر سکتا. آپ گھر سے نکلتے ہو، کام کرتے ہو جا کے، پھر آپ کو کوئی پیسہ ملتا ہے. اگر آپ گھر میں سوتے رہو، کوئی آپ کو برکی نہیں ڈالے گا. یہ اس کی رحمت ہے، وہ کر سکتا ہے. لیکن یہ دنیا مسبب الاسباب ہے، ہر کام اسباب کے تحت ہے، ہر کام وسیلے کے تحت ہے. کوئی کام خود بخود نہیں ہو سکتا اس دنیا کے اندر. یہ دنیا انسان دنیا میں آ تو اللہ کی رحمت سے ہی آ رہا ہے، لیکن ماں سے پیٹ سے باہر آنے کے لیے بھی کوئی نہ کچھ چاہیے ہوتی ہے اس کو. دو لوگ شیر کی فتوے لگا دیتے ہیں، وہ تو یہ بھی کہیں اس بولے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے کسی کی مدد چاہیے ہمیں. اللہ خود بخود کو نہیں باہر نکال دیتا، وہ تو اللہ کی توفیق سے ہی ہے، لیکن وسیلہ تو کوئی بیچ میں بنتا ہے. اس لیے اس دنیا کے اندر اسباب کے بغیر کوئی ممکن نہیں ہے. دین پر آنے کے لیے بھی آپ کسی کی رہبری، کسی کی مرشد، کسی کو استاد بنانا پڑے گا آپ کو، پھر اس راستے میں آپ کو دماغ چل سکتے ہو. اپنے آپ نہیں کچھ ہوتا یہاں پہ. یہ بچے کو نماز سکھا دیے، قرآن پاک سکھا دیا، وہ کامیاب ہو گیا نہیں. اس کا جو راز ہے وہ اللہ والا ہی بتاتے ہیں آپ کو. ہم ذکر کے بارے میں ہلکی سی میں نے بات بتائی، آپ کو زبان پہ قابو نہیں ہے ہمارا، تو پھر ہم کس طرح کہتے ہیں باقی چیزیں. تو کوشش کریں محفل میں خود بھی آئیں، اور ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی لے کے آئیں، کہ اس 2 گھنٹے کے اندر آپ کو وہ کچھ مل جائے گا، پورا مہینہ سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے. یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے کیا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. آپ اس کو خود اللہ نے دماغ دیا نا. دنیا کی ہر باتیں ہم سوچتے ہیں نا، یار کو کیا نا اور جا تو مجھے بڑا پتا ہے. تو پھر ان 2 گھنٹے میں جو باتیں ہو اس پہ بھی غور کریں گے. آپ پورا مہینہ، پورا مہینہ بھی کام ہے آپ کے لیے. اگر باتوں پہ غور کریں، اس پر عمل کرنا شروع کریں. ایک ذکر، درود شریف، یہ 2 چیزیں دی ہیں. کوئی بھی زیادہ ٹائم نہ نکالیں. 15 منٹ درود شریف کے، 15 منٹ ذکر کے، آدھا گھنٹہ بس. اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی اللہ کو نہیں دے سکتے، پھر آپ پہ اللہ وارث ہے. پھر تو آدھا گھنٹہ اپنے لیے نکالیں اور محسوس کریں اللہ کو. اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا، اس مقصد کو دیکھیں اس کے اندر. وہ آدھے گھنٹے میں ملنا شروع ہو جائے گا آپ کو. اگر آپ آدھا گھنٹہ ڈیلی 24 گھنٹے میں نکالنا شروع کر دیں گے، تو زیادہ ٹائم نہیں، صرف آدھا گھنٹہ آپ نے نکالنا ہے اور آپ کام کو شروع کریں. وہ یہ نہ دیکھیں کہ محفل میں آئی ہے کوئی بھی نہیں، میں اکیلا ہوں. آپ نے اپنا لے کے جانا ہے. آپ کسی کمپنی میں، کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں نا، آپ یہ نہیں کہو گے اب بندہ 10 سے چھٹی کر کے بیٹھ کے میں بھی چھٹی کر لوں. نہیں، آپ کو پتا ہے میں چھٹی کروں میرے ہی پیسے کٹنے ہیں. وہ 10 نہیں کرے، اس کے پیسے الگ کٹنے ہیں. مجھے کیا ضرورت ہے اسے دیکھنے کی، چھٹی کرنے کی. آپ اپنی حاضری پوری لگائیں گے وہاں پہ جا کے، کیوں آپ نے سیلری پوری لینی ہے. تو محفل میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ نے اپنی حاضری لگانی ہے، آپ کسی کو لگانے کے کام نہیں ہے. ہاں آپ دعوت دور دے کے آؤ، دعوت دور سے آنے کی، وہ آپ کا اپنے خالص نیت سے دعوت دو آنے کی، بس. باقی کام اللہ کا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. ہم نے بھی یہ پودا لگایا تھا، پودا لگ گیا، پانی دے رہے ہیں آہستہ آہستہ جس طرح بھی دے رہے ہیں. کبھی تو درخت بن ہی جائے گا، ہماری نسلیں پھل کھائیں گی اس کا. اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہمارے لیے میں. باقی جو پریشانی ہے، دنیا کی ٹینشنیں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ تو اللہ نے پوری کر ہی دینی ہے. اللہ نے کہا نا کہ آپ میرے کاموں میں لگ دو، میں آپ کاموں میں لگ جاؤں گا. ہم اللہ کے کاموں میں نہیں لگتے. ہم کہتے ہیں ہم نے اپنا کام بھی نہیں کرنا، اللہ تو ہمارے کام کر، بس ہمیں تیرا کام نہیں کرنا. اس کا کام کیا ہے؟ یہ دعوت تو ہے، یہ محفل تو ہے. کون سے ہم نے کوئی پیسے اکٹھے کرنے کے رکھا، ذکر ہے جس تک پہنچ کے اثر کر گیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحیح طریقے سے دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور ذکر کرنے کی، دوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والميراث والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافر ورا مصباح الظلم جميل الشيم شفير من صاحب الجود والكرم والله عاصم وجبريل خادم والبراق مركب والميراث سافر سدرات المنتهى مقامك بقوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المجرمين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء مساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيرتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشركين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اور آقا 3 مرتبہ درود شریف 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کریں پڑھ کے مل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی ارواح
اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم صل على محمد كما تحب ترضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحابه وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله المدار بديع بديع الدين بديع الجمال قطب المدار مدار العالمين وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم اغفر لأمة محمد اللهم ارحم لأمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکل حل کیجیے شاہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رس شہید کربلا کے واسطے الہی بحرمت کن فیق الہی بحق بلی فاطمہ کے بل کول اماکنی خاتمہ اگر دعوت رد کنی والقبول من دست دامان آل رسول سبحان اللہ بحرمت کن فیقون سبحان اللہ مراد من حاصل کن اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم یا اللہ تیری توفیق سے درود شریف کی محفل کا اہتمام کیا اس میں تیرا ذکر کیا گیا درود شریف پڑھا گیا تیرے ذکر کی فضیلت بیان کی گئی یا اللہ اس میں ہم سے کوئی بھی غلطی کوتاہی کمی بیشی ہو گئی ہو یا اللہ اہتمام کرنے میں یا اللہ معاف فرما کہ اپنی بارگاہ میں ہماری چھوٹی سی محفل اپنی بارگاہ میں شفیع قبولیت عطا فرما اور جیسا جو چاہتا ہے قبولیت والی ویسی محفل کا اہتمام کرنے کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما تبلیغ اسلام کرنے کی توفیق عطا فرما دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارا دعوت دینا ہمارا اس محفل میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما یا اللہ اس کا ثواب تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃً ہدیۃً پیش کرتے ہیں قبول فرما بواسطہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا ثواب آپ کے تمام بیٹے تمام ازواج مطہرات آپ کے والدین پیش کرتے قبول فرما حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ابی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا امام حسن امام حسین تمام اماموں کو تمام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین شہداء رسولان کربلا کی ارواح کو پیش کرتے یا قبول فرما اس کا ثواب تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین مومنین مومنات مسلمین مسلمات شہداء اسلام کو پیش کرتے قبول فرما تمام صحابہ کرام کو پیش کرتے قبول فرما تمام خلفاء راشدین کو پیش کرتے قبول فرما تمام تیرے نیک ولیوں کو پیش کرتے یا قبول فرما یا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک قیامت سے مستمر دنیا فانی گئے جائیں گے سب کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول فرما اس کا ثواب اس حسن بے قصور پیرانے پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ پیش کرتے قبول فرما اس محفل کا ثواب حسن بے قصور خاص بالخاص حضرت بدیع الدین قطب المدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارواح کو پیش کرتے قبول فرما آپ کی تربت پر کرو رحمت عطا فرما آپ کا خاص فیضان ہمارے مجلسوں میں تا قیامت تک جاری فرما یا اللہ اس کا ثواب تمام کتب گوت ابدال ہزار غیب نئے فرشتے نئے موکلات نئے جنات نئے ارواح جوٹی والے بندوں کو پیش کرتے یا قبول فرما اس کا ثواب داتا علی حضبیر میاں میر حسین اللہ شباق بابا بلے شاہ بابا فرید حضرت زامودی میں اولی حضرت جمال الدین جانب الجمان جنتی بدیع قطب المدار تمام بزرگان دین اولیاء کرام اپنے سلسلے کے تمام بزرگوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے یا قبول فرما اس کا ثواب اپنے پیروں کو سے میاں حضور کی بارگاہ پیش کرتے قبول فرما یا تمام نیک اولیاء کرام کو پیش کرتے یا قبول فرما یا اللہ اس کا ثواب ہماری نسلوں میں تا قیامت تک جاری فرما اس محفل کو تا قیامت ہماری نسلوں میں آباد فرما اس کی برکتیں تا قیامت ہماری نسلوں میں جاری فرما اس محفل سے خیر والا پیغام جاری فرما یا اللہ اس محفل میں آنے کی توفیق عطا فرما یا ہمارا آنا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا سب کیا ان سب کا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما یا عاصم بھائی کی ہر طرح کی پریشانی دور فرما ان کے رزق میں برکت عطا فرما اس محفل کے اہتمام کر رہے ان کو اس کی برکت عطا فرما ان کو اس کی برکت ان کی نسلوں میں جاری فرما اسی نسلوں کو نیک بنا ان کی نسلوں میں اپنے ولی پیدا فرما اس محفل میں جو آئے ہیں ان کی پریشانی دور فرما ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں جو بھی دکھ درد ہے سب کچھ جانتے سب کی پریشانی دکھ درد دور فرما ان سب کو بھی اپنی گھروں میں اس محفل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب
سب کو نیک کام کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ صحیح طریقے سے ہم کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادت کرنے میں ہم سے غلطی کوتاہی ہو رہی یا اللہ غلطی کوتاہی ہم دور فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، یا اللہ علم دین سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دوسروں کو تکلیف دینے سے ہم کو محفوظ فرما، دوسروں کو آسانی پیدا کرنے کی ہمت عطا فرما، یا اللہ شریروں کو شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد محفوظ فرما، بری نظروں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے شر سے بھی دوسرے محفوظ فرمائے، ہمارے سے خیر کا کام جاری فرما، ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم کو دوسروں کی آسانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کے برے کام ہمارے سے ختم فرما دے، گناہ والے کام ختم فرما دے، بس یا کوئی گناہ ہم سے ہو جائے اس پہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہر عمرے کی با ادب حاضری نصیب فرما، قبر کی تیاری کی نصیب فرما، تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آگے برزخ کی تیاری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دنیا میں عزت رکھ، دنیا پہ رہبی کے نام پہ اٹھا اور آخر میں رہبی کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ ایمان پہ موت نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما، یا اللہ ایسا کوئی کام کر جائیں جو مرنے کے بعد بھی ہمارے صدقہ جاریہ رہے، یا اللہ ہم کو ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے کاموں میں ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، کہتے رہتے دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آج ہر بھی کو مجبور کی، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، زیادہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی مدد فرما، ان کو فتح نصیب فرما، یا اللہ اپنے پیارے حبیب عشق کرنے والوں کو مرن عطا فرما، یا اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جو بھی اس علاقے میں بیمار ہیں تو دوسری بھی مسئلے میں سب کی پریشانی دور فرما، سب کو تندرستی عطا فرما، جو جہاں جس مرض میں مبتلا ہے اس شفا کلی عطا فرما، جو کسی طرح کے جادو ٹونے سے نجبت مبتلا ہے ان سب کو شفا عطا فرما، ہمارے تمام مریضوں کو شفا کلی عطا فرما، یا اللہ ہم کو ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا ظاہری باطن صاف کر دے، جیسے ہم باہر سے صاف ہے یا اللہ ہمارا اندر بھی صاف کر دے، یا اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کہتے رہتے دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آج ہر بے قسم مجبور کی، اس محفل میں جو آئے اور جو جس طرح چل کے آئے قدم با قدم کرو نیکی عطا فرما، جس نے محفل کے اہتمام کیا ان کو برکت عطا فرما، وصلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، باقی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔